سورة البقرہ آیت نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ لفظی ترجمہ ہے او یا کا مثال، الذی جو مرہ گزرا علی اوپر قریۃ بستی و اور ہیا وہ خاویۃ گری ہوئی علی اوپر عروشی چھتوں، ہاں اپنی قالا کہا اس نے، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہاذہ اسے، اللہ رب العزت، بعد موتی موت ہاں اس کی، فاتو اماتا موت دی ہو اسے اللہ رب العزت نے، 100 عام سال، ثم پھر بعثا زندہ کیا ہو اسے، قالا فرمایا کم کتنا، لبستا تو رہا، قالا کہا لبستو میں رہا، یومن ایک دن، او یا بعدا کچھ حصہ یومن دن کا، قالا فرمایا بلکہ لبستا تو رہا، 100 عام سال، فاتو انظر دیکھ، الا طرف، طعامی کھانا کا اپنا، وا اور شرابی پینا کا اپنا، لم نہیں، یتسنا بوت دینے یعنی گلا سڑا نہیں، وا اور انظر دیکھ، الا طرف، حماری گدے کی کا اپنے، وا اور لی تاکہ، نجعل ہم بنائیں، کا تجھے، آیتن نشانی، لی واسطے، الناسی لوگوں کے، وا اور انظر دیکھ، الا طرف، العظامی ہڈیوں کے، کیفا کیسے، ننشزو ہم سوارتے ہاں انہیں، ثم پھر نکسو پہناتے ہیں ہاں اسے، لحمن گوشت، فا پھر، لما جب تبینہ ظاہر ہوا، لا واسطے ہو اس کے، قالا کہا، عالمو میں جانتا ہوں، انا بے شک اللہ رب العزت، علا اوپر، کلی ہر، شیء ان چیز، قدیر قدرت والا، با محاورہ ترجمہ ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا، سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا، بعد عذاب پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے، اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس تک پڑا رہا ہے، بس اب اسی اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ان پر خوب آشکارا ہو گیا تو بول اٹھا کہ میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت کی تفصیل میں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور یہ بستی جو تھی جس کا ذکر آیت میں ہوا، اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بخت نصر
بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل یعنی یہود کی قتل اور غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالی عز و جل انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ رب العزت نے ایران کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس پورے عرصے میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو رب العزت نے آپ کو زندہ کیا۔ سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالی عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شان ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ رب العزت نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کی طرف دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک نہیں پیدا ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین آنکھوں کا یقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزرے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ عورت بینا ہو گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، وہ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا تو وہ موجود پایا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم
ہے اس پتے پر جستجو کر کے تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا اور ایک ایک حرف فرق نہ پایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔